تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ حافظ معتصم ملائی ظہیر صاحب، خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حافظ معتصم ملائی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں پر شان مصطفیٰ کانفرنس سے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ ہستی اقدس و مقدس کہ آپ کی شان کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی بلندی اور آپ کے مقام و مرتبے کو کس طرح بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا ہو کہا تھا، غالب ثنائے حاجہ یزداں گداشتیم، کہ غالب میں اس کی منقبت کو، اس کی رفعت کو کیسے بیان کروں کہ جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو ساتھیوں میرے آقا کے نام نامی کو، اور یاد رکھو پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ آپ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، ستارے کو ابھی چمک و دمک نہیں عطا کی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر یاد رکھو آپ کی نبوت کے بعد، اپنی رسالت کے بعد، پھر اگر آپ کی زندگیوں میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کسی نے اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی، اپنی رسالت کی بات نہیں کرنی۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ مقام، یہ شان اگر ملا تو آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور یاد رکھیے یہ مقام و منزلت، یہ مرتبہ، یہ شان دو طرح سے انسان اس کو جان سکتا ہے، اس کی پڑتال کر سکتا ہے۔ یا شان، مرتبہ یا بلندی یا رفعت دو طرح کی ہوا کرتی ہے، یاد رکھیے۔ رفعت و بلندی یا روحانی طور پہ ہوتی ہے یا جسمانی طور پہ ہوتی ہے۔ روحانی طور پر آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھا کہ ابھی یہ دنیا مارد وجود میں نہیں آئی، تمام انبیاء سے مخاطب ہو کے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرما دیا، پھر اس دنیا کے مارد وجود میں آ جانے کے بعد
اس دنیا کے تحلیق ہو جانے کے بعد آپ کی شان کو، آپ کی منزلت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے اوپر ظاہر کر دینے کے لیے معراج کی رات جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقائے کائنات مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے وہاں پر بہت سے خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا۔ جبرائیل سے سوال کو کیا، جبرائیل یہ خوبصورت اور نورانی چہرے والے کون لوگ آئے ہوئے؟ کہا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے۔ جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقائے کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر آقائے کائنات کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کی رفت کو، آپ کے مرتبے کو ایک مرتبہ پھر مہر کو لگا دیا گیا کہ آپ نے 1,24,000 انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز کو ادا کیا۔ ساتھیوں یہ تو روحانی بلندی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یاد رکھو ایک بلندی انسان کے وجود کی ہوا کرتی ہے، ایک بلندی انسان کی جسمانی ہوا کرتی ہے۔ اور آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا سٹیج سجا ہوا اور ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے، ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ نعرہ، ہمارا یہ دستور اور منہج ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے سٹیج سے جب بھی بات ہوگی یہ رب کے قرآن کی بات ہوگی یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات ہوگی۔ ہم نے لوگوں کو قصے، کہانیاں، حکایتیں اور کہاوتیں سنانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ مجھ سے قبل جتنے بھی لوگوں نے آپ سے خطاب کیا، اللہ کے فضل و کرم سے یا قال اللہ سے بات کی یا قال رسول سے بات کی۔ اور میرے بعد محترم برادر قاری یاسین بلوچ صاحب بھی آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اسٹیج کی پہچان ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم لوگوں کو کسی سردار یا چودھری کی چودراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں بلاتے۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہم نے جب بھی دعوت دی یا رب کے قرآن کی دعوت دی یا کالی کملی والے کے فرمان کی دعوت دی، بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی کہاوت آپ کے سامنے نہیں رکھی جا رہی۔ روحانی بلندی کے متعلق تو آپ نے سنا، آقائے کائنات اپنی جسمانی بلندی کے متعلق خود اپنی لسان مبارک بات سے ارشاد فرما رہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوا۔ ایک نے میری جانب اشارہ کیا، ہوا کیا یہ وہی ہے کہ جس کی بلندی کے، جس کے مقام کے، جس کی منزلت کے چرچے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، نام ہوا ہاں یہ وہی ہے کہ آپ کی بلندی کے تذکرے آسمان عالم پہ ہوا کرتے ہیں۔ آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور خطیبانہ انداز میں اگر آپ کو بات سمجھاؤں، آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے 2 سے تولا گیا، 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا۔ عالم یہ تھا 100 کا پلڑا ہلکا، میرے تنہا کا پلڑا بھاری۔ پھر وہ وقت آیا 1000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا۔ وہ مقام آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے تنہا ڈالا گیا۔ ساتھیوں عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور مجھے اکیلے کا پلڑا بھاری ہو گیا۔
یہ مقام، یہ شان ہمارے پیر کامل آقائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، اپنی گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے میں زیادہ دیر موسم کی شدت کی وجہ سے آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنے والا، مگر چاہتا ہوں کہ ایسے اجتماعات جو منعقد کیا جاتے ہیں آقائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے مرتبے کے حوالے سے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایسی کانفرنسوں میں شرکت کی جائے، ثواب کی خاطر کی جائے، اور ایسی کوئی بات کو اپنے اذہان و قلوب میں لے کے جایا جائے کہ ایسی کانفرنسوں کے انعقاد کا مقصد جو پورا ہو جائے۔ آج یونس حیدری صاحب ہماری بزم کے میزبان، اور کیا خوبصورت رنگ و نور کی محفل کو سجایا ہوا شان مصطفیٰ آپ کے سامنے خطبہ بیان کر رہے، اور میں ناچیز بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہا۔ ساتھیوں، آج کی اس شان مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں، آپ کے سامنے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اس اونچی شان والے کیا تذکرہ جو خطبہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، پھر چند حقوق ہیں، چند باتیں ہیں جو بے حیثیت مسلمان اس اونچی شان والے کے حوالے سے ہمارے اوپر لازم ہوتی ہیں، عائد ہوتی، کہ ان کا پورا کرنا اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، آج اہل حدیث کا سٹیج لگا ہوا، شان مصطفیٰ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی، شان مصطفیٰ کے تذکرے کیے جا رہے، شان مصطفیٰ میں بارے میں آیات کی بات ہو رہی، احادیث کی بات ہو رہی، اور ساتھ ہی مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے بھی، وہ بھی گاہے بگاہے آپ کو آقائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے مرتبے کے حوالے سے اپنی کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اہل حدیث بھی شان مصطفیٰ کو بیان کر رہا، میرا دیوبندی بھائی وہ بھی شان مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہا، میرا بریلوی بھائی وہ بھی شان مصطفیٰ کی بات کر رہا۔ پھر ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، قاری یاسین بلوچ صاحب، صاحب زادہ صاحب، مولوی صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بھی آقا کی شان کو بیان کر رہے، میرا بریلوی بھائی بھی آقا کی شان کو بیان کرنے والا، میرا دیوبندی بھائی بھی، تمام مسالک اس بات پہ متفق کہ آقا کی شان سب سے اعلیٰ، آپ کی شان جیسا کوئی دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ پھر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے اپنا سٹیج لگایا ہوا، انہوں نے اپنا سٹیج لگایا ہوا۔ ساتھیوں، آج اس کانفرنس میں آنے کا مقصد اس بات کو اپنے پلے باندھ کے جانا ہے، اپنے اذہان و قلوب میں اتار کے جانا ہے۔ میں بھی شان مصطفیٰ کو بیان کر رہا، تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے اسٹیج سے شان مصطفیٰ کو بیان کر رہے۔ لوگ کنفیوز ہیں، آپ بھی آقا کی عقیدت کو بیان کر رہے، وہ بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کر رہے، ہر کوئی آقا کی عقیدت میں ڈوبا ہوا، آقا کی محبت کی بات کرنے والا۔ پھر مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ مسئلہ بڑا آسان ہے، بڑا سیدھا سادہ، بڑا آسان حل طلب ہے۔ آپ کے سامنے آپ نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے آپ کے سامنے آقائے کائنات کی شان کا تذکرہ کر رہے، آپ کی منقبت کو بیان کر رہے، آپ کی معرفت کو بیان کر رہے، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو بیان کر رہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بات کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے، ٹھیک ہے جی مولوی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں، مسئلہ کوئی بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، مسئلہ کسی بات کا بھی تذکرہ کر لو، مسئلہ امین کا ہو، رفع الدین کا ہو، نماز کا ہو،
روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، اٹھک کا ہو، بیٹھک کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، ہر کوئی ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں سے اختلافات جنم لیتے ہیں، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، آقا کی حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا۔ آقا کے فرامین کا انکار نہیں کرتے، یہ بات کہتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، وہ لیکن جی چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے خطیب کی یہ خطابت ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، یہاں سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ آقا کی شان، آقا کی عقیدت، آقا کی محبت تب پوری ہوگی جب اس بات کا اعلان کرو، اعلان یہ کرنا ہوگا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ آقا کے ہوتے ہوئے تم یہ بات کرو میرا مفتی یہ کہتا ہے، میرا پیر یہ کرتا ہے، اللہ کی قسم تم عقیدت کے دعوے میں غلط ہو، اعلان کرنا ہوگا تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، میرا مولوی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، عالم بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا آقا کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ ممتاز صاحب، یہ کیسی محبت ہے کہ آقا کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کا نام آتا ہے تو جھومنا شروع کر دیتے ہیں، آقا کا نام آتا ہے تو جھومتے ہیں، جب آقا کی بات آتی ہے تو گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی آقا کی محبت۔ ہم ایسی محبت سے باز آئے، ہم ایسی محبت کے قائل نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت کو اپنے ذہنوں میں اتار کے جانا ہے، اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا کے جانا ہے۔ ہمارا یہ نعرہ ہے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے سر کا مالک عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ ہم اماموں کا احترام کرنے والے، ہم علماء کا احترام کرنے والے، ہم بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر کی قیادت آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ نہج ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پیار کی دعوت دینے والے، محبت کی دعوت دینے والے، اختلافات کو ختم کرنے والے، محبتوں کو تقسیم کرنے والے، مگر ہم ایسی محبت کے قائل نہیں۔ شان تو، ذات تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، مگر جب بات کی باری آتی ہے تو اپنے چہروں کو دوسری جانب گھما لیتے ہیں۔ یہ کیسی آقا کی شان کو بیان کرنے والے ہو، اور یہ کوئی بات ہم اپنی طرف سے کر رہے؟ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ یا میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان کچھ چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقائے کائنات کیا دو چیزیں چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ ساتھیو، یہی وہ دعوت ہے جس کو ہمارے اسلاف نے دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو صرف کیا، اپنی زندگیوں کو اسی دعوت کو دیتے ہوئے قربان کیا۔ یاد رکھو، اسی دعوت کو اپنے اذہان و قلوب میں سمو کے اپنے اسلاف کی
روایات کو واپس پلٹانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میدان عمل میں اتر چکی ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ نعرہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعوت جس کو ہمارے اسلاف نے نہ صرف دعووں تلک رکھا، نعروں تلک رکھا، تصانیف تلک رکھا، تقاریر تلک رکھا، بلکہ اس دعوت کو دیتے ہوئے حلت شہادت کوڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہی اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث قال اللہ اور قال الرسول کے علم کو تھامے ہوئے میدان عمل میں اتر چکی ہے، اور اس بات کا آپ کے پاس اعلان کرنے کے لیے آئے کہ انشاءاللہ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال الرسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ قال اللہ اور قال الرسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ آقائے کائنات کی شان بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی عقیدت کا اعلان بھی کرتے ہیں، آپ کی معرفت کا اعلان بھی کرتے ہیں، آپ کی محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، مگر جب بات آقائے کائنات کی حدیث کی آتی ہے، آپ کے فرمان کی آتی ہے، چونکہ چنانچہ گرچہ مگرچہ کر کے جو ہے اپنی نظروں کو چراتے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس پیر کامل کو اپنا پیر بنایا ہے کہ اب ہمارا دل کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ اور ہم نے اس چہرے کو دیکھا کہ اس موڑ پر حسان بن ثابت کی بات یاد آ گئی کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ کا چہرہ اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ کہ آپ جیسا کسی ماں نے آج تلک جنا ہی نہیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ سے کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا، اور ہم نے تو اس چہرے کو دیکھا ہے۔ اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے آقا جیسا، کوئی ہمارے حبیب جیسا، کوئی ہمارے امام جیسا ہو تو سامنے لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ کی قسم ہم اس محبت کے قائل نہیں کہ ذات میرے آقا کی اعلیٰ بات کے ہوتے ہوئے اپنے چہروں کو کسی اپنے مولوی کی طرف، اپنے پیر کی طرف، اپنے مفتی کی طرف، اپنے امام کی طرف پھیر لیتے ہو۔ محبت وہی اکمل ہوگی، وہی کامل ہوگی جب اس بات کا اعلان کرو گے ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آقا کی بات آ جائے فوراً سے پہلے سر تسلیم ہم ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ آپ کے سامنے ایسی ایسی باتیں رکھوں، ایسے ایسے اصحاب رسول کے چلن کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس طرح آقا کائنات کی حدیث آ جاتی، آپ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے پھر ذرہ برابر نہ اپنے جانوں کی نہ اپنے مالوں کی پرواہ کرتے۔ ایک بات کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں، دربار ابو بکر لگا ہوا، عدالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگی ہوئی، ایک عادی چور کو عدالت ابو بکر میں پیش کیا گیا۔ چور جو چوری کرنے کا عادی تھا، پہلی مرتبہ چوری کیا اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، دوسری مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کر بیٹھا، باہنے قدم کو کاٹا گیا، عادی چور تھا، تیسری مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کر بیٹھا، داہنے ہاتھ کے کاٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس کو رفع حاجت یا دوسرے امور زندگی کو انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ کے کاٹنے کی حد کو موقوف کیا، پاس ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کی بات کو سنا، فوراً سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ابو بکر آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، آقا کا قول ہو، السنت ید
ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے, آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے, آپ کے قول کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا. ساتھیو, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانتے ہو میں کس ابو بکر کی بات کر رہا, جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے, میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. ابو بکر تیرے احسانات اللہ رب العزت کے ذمے. اور وہ ابو بکر کے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیات کا نزول ہو رہا, ثانی اثنین اذ ھما فی الغار, اس ابو بکر کی بات کر رہا. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی بات کو سنا, یہ نہیں کہا میں فلاں ابو بکر, میں آمینہ لال کا سسر ابو بکر, میں حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ حمیرہ مبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ ابو بکر. فوراً سے پہلے اپنے سر کو جھکایا, کہا ابو عمر تو نے سچ کہا, بات نبی کریم کی ہو, حدیث نبی کریم کی ہو, فرمان نبی کریم کا ہو, قول نبی کریم کا ہو, اللہ کی قسم آقا کائنات کے قول کے آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے ابو بکر کی بات نہیں چل سکتی. ساتھیو, تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو, بیسیوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں ایسے واقعات. وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. سردی کی شدت بھی ہے, اور آپ لوگوں کا بھی مبارکباد میں پیش کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو, جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا, کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے, خطبہ کی حاضری کے لحاظ سے, آج کل خطبہ کی حاضری بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے, اور عوام کی حاضری کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا پروگرام کامیاب ہے. اور یاد رکھیے, آخر میں ایک مرتبہ پھر تجدید عزم کے لیے آپ لوگوں سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے اسلاف کی روایات کو واپس پلٹانے کے لیے تیار ہو. وطن عزیز میں قال اللہ, اللہ کے فرمان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پرچم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو, بلند کرنے کے لیے تیار ہو. اور یاد رکھو, ہماری منزل لاہور نہیں, گجرانوالہ نہیں, وزیر آباد نہیں, لالا موسیٰ نہیں, جہلم نہیں, کھاریا نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پرچم لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا. کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ ایک عہد آپ نے کیا, ایک ہم کیے دیتے ہیں, خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.